میں شیخ سید حاضر ہوں علم و آگہی کے سفر کے ساتھ، اور میرے ساتھ ہیں امام معیز، سمن صدیقی، صدرہ احمد، عائشہ اور زویا۔ آج ہم بہت ساری باتیں کریں گے۔ کچھ ہمارے مہمان دبئی سے آئے ہوئے ہیں، ان سے سنیں گے کہ کراچی کو انہوں نے کیسا پایا، اور کیونکہ وہ پہلی دفعہ کراچی میں آئے ہیں تو ان کی باتیں ذرا دلچسپ ثابت ہوں شاید۔ لیکن اس سے پہلے کہ ہم بات کریں سمن، ایک بری خبر یہ ہے کہ وہ جو بندہ جس کو دل لگایا گیا تھا ایک پگ کا، پچھلے ہفتے وہ انتقال کر گیا۔ یہ ایک بڑی تھوڑی سی افسوسناک خبر ہے میرے لیے۔ ایک ڈیوڈ بینڈٹ نام تھا اس کا، اور وہ 2 مہینہ زندہ رہا، اور اس کے بعد طبیعت خراب ہوئی اور شاید انفیکشن سے انتقال کر گیا۔ اس کے جو سرجن تھے بارٹلے گریفن، انہوں نے بہت افسوس کا اظہار کیا، اور انہوں نے کہا کہ ہمارا خیال تھا کہ سائنس میں ایک نیا باب کا اضافہ ہوا ہے، اس باب کا اضافہ تو ہوا ہے، لیکن وہ شخص بہت ہی وفادار آدمی تھا جس نے جانتے بوجھتے ہوئے موت کو قبول کیا، اور اس نے کہا تھا کہ میں تو پہلے ہی اندھیرے میں ہوں، اس اندھیرے میں اگر ایک ٹرانسپلانٹ کر کے دیکھ لیا جائے کہ میں زندہ بچوں گا کہ نہیں بچوں گا تو اس سے شاید سائنس کو فائدہ ہو۔ مریض کا جو بیٹا ہے ڈیوڈ جونیئر، اس نے کہا کہ میرے والد کی موت تو ہو گئی ہے، لیکن اس سے سائنس میں ایک نیا چراغ جلا ہے، اور سائنسدان ضرور پتہ کر لیں گے کہ کیا کیا اس میں تبدیلیاں آ سکتی ہیں۔ میں سمن دیکھ رہا تھا ایما، تو میں نے دیکھا کہ اس میں بہت سے کنکلوژن آ گئے ہیں کہ اس موت کی وجہ سے کون سی چیزیں اور پتہ لگی ہیں جو آئندہ جب اس قسم کے ٹرانسپلانٹ ہوں گے تو بہت فائدہ ہوگا۔ اس وقت 29 آدمی امریکہ میں روز مر جاتے ہیں اگر ان کو اس قسم کا دل لگے گا، تو یہ سیڈ خبر ہے۔ ہم لوگوں نے بڑا پروگرام کیا تھا اس کے بارے میں، لیکن کوئی بات نہیں، سائنس میں اس طرح سے ہوتا ہے، تجربے ہوتے ہیں اور اس کے بعد کام ہوتا ہے۔ اچھا ایما، ایک عجیب بات ہوئی ہے، عجیب بات کیا بلکہ دلچسپ بات ہوئی ہے۔ آپ کو پتا ہے کراچی الیکٹرک، اور کراچی الیکٹرک سے پہلے یہ کراچی الیکٹرک سپلائی کارپوریشن تھی۔ کراچی الیکٹرک ہر سال ایوارڈ دیتی ہے، اور یہ تقریباً 13 مختلف میدانوں میں ہوتا ہے۔ ہم اس کے بارے میں بعد میں بات کریں گے، اس تقریب کے بارے میں بات کریں گے جو کراچی الیکٹرک والوں نے بہت عمدہ کراچی کے گورنر ہاؤس میں سجایا تھا، اور میں وہاں گیا تو میں حیران رہ گیا کہ پاکستان میں بھی اس قسم کی تقریبات ہو سکتی ہیں جو شاید باہر کے ملکوں میں ہوتی ہیں۔ تو اس سے پہلے کہ میں جاؤں، آپ ذرا مجھے بتائیں کہ کراچی الیکٹرک سپلائی کارپوریشن کی تاریخ کیا ہے، کچھ اندازہ ہے؟ پتا ہے کہ جس وقت کراچی بن رہا تھا، بڑا ہو رہا تھا، تو اس میں جو ہے ظاہر سی بات ہے بجلی کی ضرورت محسوس ہوئی، تو اس کا آغاز کیا گیا تھا۔ ابھی جو مجھے اس کے بارے میں جہاں تک معلوم ہے وہ یہ کہ یہ ان کو 100 سال سے اوپر ہو چکے ہیں، اور یہ پچھلے 12-13 سال پہلے 2009 میں آئی تھنک ان کی جو اونرشپ تھی وہ کراچی الیکٹرک کی بات وہ پہلے دیکھیے، کراچی الیکٹرک سپلائی کارپوریشن کراچی کی بڑھتی ہوئی طبیعت کو دیکھتے بنایا گیا۔ اس کا کام تھا کہ پہلا الیکٹرک کا پلانٹ لگایا جس نے لوگوں کو الیکٹریسٹی برقی طاقت فراہم کرنا شروع کی۔ پھر اس کے بعد یہ ہوا کہ 1952 میں پاکستانی سرکار نے کراچی الیکٹرک سپلائی کارپوریشن کو قومیہ لیا، کیونکہ اس میں بہت زیادہ انویسٹمنٹ کی ضرورت تھی، شہر بہت بڑا ہو گیا تھا، بجلی کی بہت زیادہ ضرورت پڑ گئی تھی، اور اس کو بڑھانا شروع کیا۔ لیکن جو بوجھ تھا کام کا، اس کی وجہ سے کراچی الیکٹرک سپلائی کارپوریشن بہت سے نقصانات میں چلتی چلے گی۔ اور آپ کو پتا ہے کہ ہمارے شہر میں اگر آپ گھومیں تو ہر طرف کنڈا لگا ہوا ہے، ہر طرف الیکٹرک کی چوری ہو رہی ہے۔ ہمارے دبئی کے جو مہمان بیٹھے ہیں ان کو وہ ہنس رہے ہوں گے کہ بجلی بھی کیسے چوری ہوتی ہے، دبئی میں تو یہ تصور بھی نہیں ہے، کیوں عائشہ؟ یہ تو بالکل تصور نہیں ہے کہ دبئی میں تو بالکل چوری نہیں ہوتی نا؟ نہیں، بجلی کی چوری بالکل نہیں، نہ سنی ہے نہ دیکھی ہے وہاں پہ، نہ ہو سکتی، لیکن ہمارے کراچی میں تقریباً 30-40% بجلی چوری ہو جاتی ہے۔ تو یہ اس کو روکنے کے لیے تو یہ کراچی الیکٹرک بنائی گئی۔ سر مجھے پوچھنا تھا، یہ جو کراچی الیکٹرک از اے پارٹ آف نیپرا جو نیشنل الیکٹرک پاور آف، اسی کا پارٹ ہے یا الگ سے ان کی؟ نہیں، اس کا سارٹ آف پارٹ ہے۔ تو KE کہلاتی ہے، اور KE بڑی تیزی سے KE نے اپنے آپ کو آرگنائز کیا، بے شمار نئے کام شروع کیے، اور بجلی کی سپلائی کو اچھا کرنے کے ساتھ ساتھ بجلی کی چوری کو بھی روکنے کی کوشش کی، جو کہ بڑے اچھے کام ہے۔ لیکن یہ اچھے کام تو ہوتے رہے، لیکن مجھے یہ پتہ نہیں تھا کہ ای جو ہے سوشل بھی کچھ کام کر رہی ہے، ایسے لوگوں کی مدد کر رہی ہے جو کہ اچھے کام کرتے ہیں، جہاں پر مفت بجلی فراہم کی جاتی ہے۔ تو اس میں اور صدر آج صبح چیک کر رہے تھے، ہم نے دیکھا کہ اس میں تقریباً
علاقے ہیں, میدان ہیں جس پہ یہ کرتے ہیں. اور وہ جو 13 ہے نا, وہ اتنی مطلب مجھے لولی کیٹیگرائزیشنز ہیں جو کہ پوری ہیومینٹی کو ساری چیزوں کو کور کر دیتی ہیں, ہر طرح کے. جیسے کہ ہم مثال کے طور پر ایجوکیشن ہے, مثال کے طور پر ڈیجیٹل ایکسیسیبلٹی ہے, کلچر ہیریٹیج کے بارے میں یہ لوگ کام کرتے ہیں, انکلوژن. ایسے مثال کے طور پہ میں اس تقریب میں تھا, وہاں دیکھا میں نے کہ ایک ایوارڈ لینے والے صاحب آئے تھے ویل چیئر پر. تو ایسے لوگ کہ جو سماج میں ان کی کوئی حیثیت نہیں ہے, ان کو سماج میں شامل کیا جائے, وہ ہیں. اس کے بعد انوائرمنٹ پر بہت زیادہ زور ہے ان کا کہ انوائرمنٹ کی پروٹیکشن کریں. جو سسٹینیبل ڈیولپمنٹ گول ہیں اس کے بارے میں کچھ بات ہو تو اس پہ انہوں نے کیا. پبلک ہیلتھ اور سیفٹی کے بارے میں ان کا بڑا کام ہے. اسپورٹس میں لوگوں کو وہ انعامات دے رہے ہیں اور ان کے لیے چیزیں پرووائڈ کر رہے ہیں. کمیونٹی کو اپلفٹنگ کرنے کے لیے ہے. تو یہ زبردست کام انہوں نے کیا ہے. ہمارا چھوٹا سا کوئی گوٹ وومن ہاسپٹل ہے, اس کے لیے بھی انہوں نے ہمیں ایوارڈ دیا ہے جس کے ہم جیوری کے شکر گزار ہیں, کیونکہ انہوں نے بڑا اچھا سسٹم بنایا. ایک جیوری ہے, وہ جیوری جو ہے وہ منتخب کرتی ہے. لیکن یہ سب تو چلو ہوتا رہتا ہے, لیکن ٹرانسپیرنٹ ہے مطلب بالکل. لیکن جو اہم بات میں بتانا چاہتا ہوں کہ میں اس گورنر ہاؤس میں گیا تھا, تو وہاں میں مونس الوی صاحب جو ان کے چیف ہیں ان سے ملا میں, اور وہاں پر سعدیہ صاحبہ ہیں اور کیا نام اس کا زہرا مہندی صاحبہ ہیں, ان لوگوں سے ملا. انہوں نے جو فنکشن آرگنائز کیا تھا, اتنا زبردست فنکشن تھا کہ میں حیران رہ گیا کہ پاکستان میں بھی اس قسم کا کوئی فنکشن آرگنائز ہو سکتا ہے. میں ٹویٹر پہ دیکھ رہی تھی ان کی پکچرز, اور لائک پہلے کیونکہ یہ سیکنڈ تھا نا, سیکنڈ پہلا تھا, تو اس سے کافی پبلک نے بھی بہت لائک کیا ہوا تھا. ان کا بہت آرگنائزڈ فنکشن گیا ہے. سب سے اچھی بات مجھے لگی کہ وہ تعلیم کو بہت اہمیت دے رہے ہیں. ایک تو اسکولوں کو تعلیمی, دوسرے جو پروگرام کا آغاز ہوا وہ پاکستان کے ترانے سے ہوا, اور پاکستان کے ترانے کو گانے کے لیے تقریباً میرے خیال میں 100 بچے آئے ہوئے تھے. 100 بچے لائن سے آئے, اوپر اسٹیج پہ آئے, اور 100 بچوں نے پاکستان کا, میرے خیال میں روشنی اسکول یا کون سا اسکول تھا, وہاں سے آئے تھے. انہوں نے بچوں نے ترانہ گایا اور اسی ڈسپلن سے چلتے چلے گئے. میں تو دیکھتا ہوا سوچ رہا تھا کہ بچے اتنے ڈسپلن ہیں, کاش ہماری ٹریفک بھی ایسی ڈسپلن والی ہو جائے. کاش, بہت سارے کاش ہیں, ان کاش میں ہم نہیں پڑھتے ہیں. لیکن میں کراچی الیکٹرک کے تمام لوگوں کو مبارکباد دیتا ہوں کہ ان کا فنکشن بہت اچھا تھا. وہاں پر انہوں نے انور مخصوص صاحب کو بلایا تھا, جو عام طریقے سے انہوں نے لوگوں کے بہت مذاق اڑایا, اچھے پہلو میں. اس مذاق اڑانے میں بہت سی تعلیم دے دی. شہزاد رائے کو بھی انہوں نے بلایا ہوا تھا. شہزاد رائے نے بہت اچھا گانا گایا تعلیم اور غربت سے متعلق. وہاں پر اور بھی بہت سے لوگ آئے ہوئے تھے جو فیملی پلاننگ کے بارے میں کام کرتے ہیں یا وائلنس کے بارے میں کام کرتے ہیں. تو یہ جو انتخاب ان کا تھا بہت اچھا تھا. سر میں یہی ایڈ کر رہی ہوں, جیسے یونائٹڈ نیشنز کا جو تھا نا MDGs گول تھے, جس میں ہم کہیں فیل ہو چکے تھے, لیکن یہ لوگ جو اب SDGs کو سسٹینیبل ڈیولپمنٹ گولز کو اب آگے لے کے جا رہے ہیں, کیونکہ ان کی جو 13 کیٹیگریز ہیں نا, وہ ان گولز سے بہت ملتی جلتی. غربت کا خاتمہ ہو, تعلیم ہو, عورتوں کے ساتھ زیادتی نہیں ہو, بچوں کے ساتھ زیادتی نہیں ہو, جینڈر ایکویلٹی ہو, یہ سب چیزیں ایسی ہیں جو ہمارے ملک کے لیے بہت ضروری ہیں. ابھی اس ہفتے بہت سے ایسے واقعات ہوئے جو کہ بہت افسوسناک ہیں, اور ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ ہمارے بچے اسکولوں میں جائیں, عورتوں کے ساتھ زیادتی نہ ہو. تو یہ جو کام الیکٹرک نے کیا ہے, بہت اچھا کام کیا ہے. تو اب ہم ایک چھوٹا سا وقفہ لیتے ہیں علم آگئی کے سفر کا, اور اس کے ساتھ دوبارہ حاضر ہوتے ہیں سفر کے ساتھ. میں دوبارہ سے حاضر ہوں علم آگئی کا سفر لے کر وقفے کے فوراً بعد, اور میرے ساتھ بہت سارے مہمان ہیں. ہم باتیں کر رہے ہیں الیکٹریسٹی کی اور کراچی الیکٹرک کی. اب ایما, کیونکہ ہم نے کراچی الیکٹرک کے بارے میں بات کر لیا ہے اور ہمارے سامعین بہت سے سن رہے ہوں گے, مجھے یقین ہے کہ ہمارے بہت سے سامعین کو پتہ نہیں ہوگا کہ الیکٹرکسٹی آئی کہاں سے, اس کے بارے میں انسانوں نے سوچا کیسے اور کیا ہوا. آپ ذرا سا بتائیں ہمیں کہ الیکٹرسٹی کی تاریخ کیا ہے. تھوڑا بہت مجھے بھی پتا ہے, میں بھی بتاؤں گا, لیکن آپ شروع کریں کہ یہ الیکٹریسٹی کا پہلا کنسپٹ کہاں سے آیا. جی دیکھیں, سب سے پہلے تو میں ایک بات بتانا چاہوں گی کہ یہ الیکٹریسٹی ہے کیا. بجلی جو ہے یہ کیا ہوتی ہے, ایک طرح کی پاور سورس, ایک انرجی سورس ہوتی ہے ہماری جو ہم یوز کرتے ہیں. اور عام طور پہ انسان جو ہے پہلے اگر کسی بھی چیز کے لیے اس کو انرجی چاہیے ہوتی تھی تو وہ پرائمری سورسز کی طرف جاتا تھا, جو جیسے آپ کا کوئلہ ہو گیا,
آپ لکڑی ہو گئی آپ کا یہ پتے ہو گئے. ہاں پتے کے ساتھ ساتھ یہ جو پیٹرول وغیرہ جو یہ تو بہت بعد میں آیا. ہاں گیس میں ملتا ہے. تو یہ سب لیکن آپ کی پھر بھی پرائمری سورسز ہیں کہ آپ کے پاس آلریڈی ایک وہ چیز تھی, آپ نے اس کو جلایا, اس سے جو ہے وہ کھانا گرم کر لیا. ہاں اس سے آپ نے کھانا گرم کر لیا. یا جو ہے وہ ہوتا یہ تھا کہ اگر آپ تاریخ میں بھی دیکھیں تو ساری جتنے بھی آپ کی سویلائزیشنز یا جتنے بھی شہر ہیں وہ ہمیشہ کسی بہتی ہوئی دریا کے ساتھ ہوتے تھے. اس کی دو وجوہات ہیں. ایک تو یہ تھی کہ وہاں پہ پانی فراہم ہوتا تھا اور اس علاقہ جو ہے وہ زرخیز ہوتا تھا, اس کی زمین اچھی ہوتی تھی. لیکن دوسری ایک بہت بڑی وجہ یہ ہے کہ جو بہتا ہوا پانی ہے وہ بھی ایک انرجی سورس ہوتی ہے, بالکل, کیونکہ اس کے اندر میکینیکل انرجی ہوتی ہے. تو بجلی کے آنے سے پہلے بھی آپ دیکھیں گے کہ چکی جو پرانی ہوتی تھی وہ بھی ایک بہتے ہوئے پانی کے ساتھ ہوتی تھی کہ وہ پانی کی جو میکینیکل انرجی جو وہ دیتا تھا اس سے وہ آٹا پیس لیتے تھے, اس سے ہم آٹا پیستے تھے, یہ کرتے تھے. تو اس لیے ہم ہمیشہ جو ہے نا ہماری زندگی انرجی کے گرد ریوالو کی, اور ہمیں انرجی چاہیے. ہاں ہمیں جو ہے وہ یہ اس طرح کی انرجی چاہیے ہوتی ہے. آج کے زمانے میں موبائل فون سے لے کر کے کوئی بھی چیز چاہیے, آپ کو کوئی انرجی چاہیے اس کے لیے. جی آپ کو کسی بھی کام کے لیے ایک انرجی سورس چاہیے. ہم خود انسانوں کے لیے بھی ہماری غذا جو ہے وہ ہمیں انرجی دیتی ہے. تو آپ یہ بتائیں کہ جو قدیم مصریوں نے الیکٹرک فش, بجلی کی جو مچھلی تھی, اس کے بارے میں کیا پتا کیا اور کہاں سے اس کا سلسلہ چلا؟ ہوا یہ تھا کہ پہلے تو یہی ہوتا تھا کہ اب الیکٹرک فش ایک ہوتی تھی, یہی آپ کے جو دریائے نیل ہے اس میں ایجپشنز نے یہ دیکھا تھا کہ یہ جو ایک خاص طرح کی مچھلی ہے اس سے جو ہے نا ایک کچھ کرنٹ سا لگتا ہے جس سے بندے کو اگر لگ جاتا ہے تو وہ ہل کے رہ جاتا ہے. یہ بات ہے 1750 جی قبل مسیح, حضرت عیسیٰ اسلام سے 1750 سال پہلے یہ جو کتاب ملی ہے اس کتاب میں ذکر ہے کہ نیل کی ایک مچھلی ہے جو دوسری مچھلیوں کو بچاتی ہے, احتیاط کرتی ہے, تو اس میں بجلی ہوتی ہے. کوئی آدمی ہاتھ لگاتا ہے تو اس کو بجلی لگ جاتی ہے. کرنٹ کا کانسیپٹ, کرنٹ کا ہے. تو یہ کانسیپٹ سب سے پہلے ہمارے پاس یہی قدیم مصری لوگوں سے آیا ہے. ان کی جو پیپرس کے اوپر جو کتابیں ملتی ہیں اس سے جو ہے وہ ہمیں ملتا ہے کہ سب سے پہلے انسان نے تب بجلی کو اس طرح سے دیکھا تھا. اس کے بعد جو ہے وہ ہوا یہ کہ کوئی 600 قبل مسیح میں ایک یونان میں ایک آدمی تھا تھیلز آف ملیٹیس کے نام سے. بالکل, وہ جو ہے وہ پولیمیتھ تھے بھائی, وہ مطلب فلسفہ بھی کرتے تھے, وہ جو ہے وہ میتھمیٹیشین بھی تھے, تو ریاضی بھی کرتے تھے, ہر چیزیں تھے. تو انہوں نے یہ دیکھا کہ بھائی یہ مخلوق ہے جس سے ایک تو کرنٹ ملتا ہے, وہ یہ کیا چیز ہے. پھر انہوں نے یہ بھی دیکھا کہ اگر بلی کے اوپر ایک راڈ کوئی رب کرتے تھے تو اس سے بھی ایک ہلکا سا کرنٹ ملتا ہے, جس کو ہم اب اسٹیٹک الیکٹریسٹی کے فینومینن کے نام سے جانتے ہیں. کہ سردیوں میں اگر آپ اپنے بچوں کے ساتھ جب میں ایکسپیریمنٹس کرتی تھی رب کرتے ہیں تو ان کے اگر آپ اپنے بال کے اوپر ایک بچوں کا اسکیل جو ہے وہ رب کریں اور اس کو تھوڑے سے فاصلے پہ رکھیں تو بال اسے چپکنے لگتے ہیں. تو یہ بھی ایک بجلی کا کانسیپٹ ہے, اس کو اسٹیٹک الیکٹریسٹی ہم کہتے ہیں. تو ان لوگوں کو یہ سمجھ آ رہا تھا کہ اچھا بھائی یہ چیزیں جو ہے نا ملتی جلتی ہیں, لیکن پھر بھی صحیح سے کچھ سمجھ نہیں آیا. لیکن کہتے ہیں کہ جو اسی ٹائم پہ جو ہے آپ کی, بلکہ اس ٹائم پہ نہیں, جب یہ مصر میں جب یہ لوگ یہ دریافت کر رہے تھے کہ بھائی ایک مچھلی ہے جو کرنٹ دیتی ہے, تو اسی ٹائم پہ کہتے ہیں کہ کچھ لوگوں کا خیال ہے کہ بغداد کے قریب ایک علاقہ ہے جو پارتھیا کے نام سے جو موجود تھا, وہاں پہ ان کو 1900 مجھے یاد نہیں, آئی تھنک تقریباً 100 سال پہلے کے قریب ان کو ایک چیز ملی تھی جس کو اب بغداد بیٹری کہتے ہیں. بالکل صحیح, میں اس کے بارے میں بہت کچھ جانتا ہوں. چلیں آپ بتائیں پہلے. بیسکلی اس کو بغداد بیٹری اس لیے کہتے ہیں کیونکہ ان کو ایک مٹکا ملا تھا اور اس مٹکے کے اندر جو ہے وہ ایک کاپر کی ٹیوب سی تھی اور جو ہے وہ اس کے اندر ایک آئرن کا راڈ تھا. اگر آپ کبھی کسی ایک آج کل کی ایک بیٹری کے سیل کو کھول کے دیکھیں تو اس میں بھی اسی طرح سے ہوتا ہے کہ دو میٹلز کی لیئر بنی ہوئی ہوتی ہے اور ان کے آپس میں جو کنڈکٹیوٹی ہوتی ہے وہ اسٹور کر کے رکھتی ہے بجلی کو. تو یہ کافی سائنسدانوں کا خیال ہے کہ بھائی یہ ایسی بات ہے, مگر اس کی شکل کو دیکھ کے واقعی میں لگتا ہے کہ اس زمانے میں ان لوگوں نے شاید ایک بیٹری یعنی ایک بجلی کے پاور کو اسٹور کرنے کا طریقہ ایک بنا لیا تھا, اور اس علاقے کی بات ہے جس کو آج ہمارے میڈیا میں انسیولائزڈ کہا جا رہا ہے. اچھا, اس میں ایک دلچسپ بات بتاؤں, بیچ میں رہ جائے گی بات. دیکھیں آپ نے بتایا نا 1750 BC میں یہ مچھلیاں تھیں, اور آپ دیکھیں کہ 1750 BC اور 1752
1750 BC and now 1752 बेंजामिन फ्रैंकलिन ने वो बताएं तो फिर मैं इसकी तो बगदा की तरह मैं बताऊंगा. ठीक है. तो हुआ ये, हाँ, उसके बाद फिर ये हुआ था कि पूरा साइंसदान हमेशा ढूंढ रहे होते थे कि भाई ये है क्या. तो तकरीबन 17वीं सदी में जो है वो काफी साइंसदानों ने इस पे काम किया. विलियम गिलबर्ट के नाम से बहुत मशहूर थे. लेकिन असल जब हमें बिजली के बारे में थोड़ा सा पता चला वो यही था 1752 में, यानी 1752 में अमेरिकी साइंसदान थे बेंजामिन फ्रैंकलिन के नाम से. उन्होंने बस अपनी जिंदगी का मिशन बना लिया था कि उनको बिजली को समझना है. तो उन्होंने बहुत एक्सपेरिमेंट्स किए, उन्होंने अपनी चीजें भी बेच डाली अपनी फंड. बेंजामिन फ्रैंकलिन बहुत दिलचस्प आदमी थे. फिलाडेल्फिया का सबसे बड़ा जो हॉस्पिटल है वो बेंजामिन का बनाया हुआ था. बेंजामिन ने मेडिसिन में बहुत काम किया है. ये एक अजीबो गरीब शख्स थे, न सिर्फ ये साइंसदान थे बल्कि इनको मरीजों से बहुत दिलचस्पी थी और इनका अस्पताल अभी तक कायम दायम है. और ये आप लोग जो अप्लाई कर रहे हैं रेजिडेंसी के लिए, वहां रेजिडेंसी मिलना बहुत मुश्किल काम है. और ही वाज वन ऑफ द फोर फादर ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स. कॉन्स्टिट्यूशन में उनका बड़ा राइट है. और ये आपकी बिल्कुल सही बात है कि जुनूनी तौर पर साइंसदान थे वो. आगे बढ़े जी. तो उन्होंने अपनी एक्सपेरिमेंट्स में क्या किया कि उनको जो है वो बिजली के नेचर को समझना था. तो उन्होंने क्या किया कि उन्होंने एक पतंग ली थी जिसके ऊपर एक लोहे की चाबी लटकी हुई थी और वो लेके तूफानी हालत में शायद वो बाहर गए और जब उसके ऊपर बिजली का कड़क मतलब वो बिजली चमकी और उस पर लगी तो तब उनको पता चला कि अच्छा आसमान में जो बिजली होती है ये भी मतलब इलेक्ट्रिसिटी ही है. तो उन्होंने ये थ्योरी इस तरह से प्रूव की क्योंकि जाहिर सी बात है बिजली जो है वो उस तरफ आती है, लोहे की तरफ अट्रैक्ट होती है. तो इस तरह से उन्होंने प्रूव किया. फिर उन्होंने मजीद उसकी तो इसीलिए उनको जो है वो डिस्कवरर या इन्वेंटर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी कहा जाता है बेंजामिन फ्रैंकलिन को, क्योंकि उन्होंने इसको रिसर्च करके. तो आप कुछ और बताना हाँ, मैं नहीं बेंजामिन फ्रैंकलिन के बारे में बता दिया मैंने कि उनकी शख्सियत बहुत ही हमजहत शख्सियत थी उनकी. और उस हमजहती में उन्होंने बहुत सी बातें की हैं. बहुत से अस्पताल में बड़ा काम किया उन्होंने. और उनके दो दोस्त थे, उनके साथ मिल करके उन्होंने एक जबरदस्त किस्म का प्रोग्राम शुरू किया है. तो ये तो उनकी बात हुई. लेकिन बिजली की बात हम दोबारा आ जाते हैं कि आज बिजली कहाँ से कहाँ पहुंच गई है. देखें, बिजली की कार है, इंडस्ट्री बिजली से चलती है, सनत बिजली से चलती है और बिजली को कैद करके छोटी छोटी बैटरी में लगाया जाता है. आप देखें कि लोग घरों पे सूरज से बिजली लेके बल्ब जला रहे हैं. तो बिजली के बगैर हमारी जिंदगी में रोशनी नहीं आ सकती है. लेकिन ये बड़ी दिलचस्प बात है कि क्योंकि देखें 1752 यानी 1752 में उन्होंने डिस्कवर की बिजली. उसके बाद भी ऐसा नहीं था कि फौरन ही हमारे घरों में बिजली आनी शुरू हो गई. ठीक है, तब उन्होंने बस इसके नेचर को समझा था कि भाई ये चलती कैसे, होती किस तरह से, इसको कंट्रोल कैसे करते हैं. तो और इनके बाद जो है वो कई साइंसदान थे जिन्होंने इस पे मजीद रिसर्च की. जैसे 1800 में जो है वो एलेसांद्रो वोल्टा ने पहली बैटरी बनाई. बिल्कुल. और उसी से चंद साल पहले एक और साइंसदान था लुइगी गलवानी. उसने ये देखा कि हमारे जो ब्रेन जो न्यूरॉन्स होते हैं, नर्व सेल जिस्म के, वो मसल्स तक, हमारे मसल्स तक भी जो इन्फॉर्मेशन भेजते हैं वो इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स के जरिए भेजते हैं. हाँ, वो जो कॉन्सेप्ट है डेंड्राइट्स, एक्सॉन और इसका जो तो इस तरह से उस टाइम पे बेंजामिन फ्रैंकलिन के बाद बहुत लोगों ने इस पे रिसर्च की. और 1821 में इसके 21 साल बाद माइकल फैराडे ने इलेक्ट्रिक मोटर बनाई. उसने बिल्कुल जो है वो हमारा लैंडस्केप बदल लिया, क्योंकि इलेक्ट्रिक मोटर बनाने का मकसद से हुआ ये कि आप बिजली मतलब आप बहुत आराम से एक एनर्जी सोर्स से दूसरी एनर्जी सोर्स तब्दील कर सकते हैं. तो उसमें वो लोग जो मोटर होती थी उसमें बिजली को वो कन्वर्ट करके मैकेनिकल एनर्जी बनाते थे कि हमें कोई किसी भी चीज के अंदर हरकत अगर चाहिए तो हम बिजली को इस्तेमाल करके किसी भी चीज को हरकत दे सकते थे. और ऐसे ही मोटर में ये होता है कि वो जो मोटर है मैकेनिकल एनर्जी जो हरकत वाली एनर्जी को है उसको वाटर की एनर्जी में कन्वर्ट करता है. ये मतलब ये ट्रांसफॉर्मेशन थ्योरी आई थी. मतलब ये कमाल है बिजली का. और मैं आप लोग को आयशा जोया आपको बताऊं कि आप लोग पाकिस्तान में अगर घूमें और खासकर हमारे नॉर्दर्न इलाकों में जाएं, चित्राल, दीर, इस तरफ जाएं, तो आपको देखेंगे छोटे छोटे दरिया हैं, उसमें ऑटोमेटिकली लोग अपने अपने गांव की बिजली बना रहे हैं. उन्होंने टरबाइन वाइन लगा हुए घूम रहा है और ये लोकल सोर्स है बिजली का. और मैं जब पहली दफा जा रहा था तो लोगों से, जो लोग प्रोग्राम सुन रहे हैं, उनसे दरख्वास्त है कि हवाई जहाज से मत जाएं. अगर जाना है तो बाय रोड जाएं. बाय रोड उनको समझ में आएगा हमारा पाकिस्तान कितना खूबसूरत है और लोग क्या क्या करते हैं और लोग कितने पुरअखलाक हैं. आप जैसे ही पहुंचेंगे वो कुछ न कुछ आपको खिलाना पिलाना शुरू कर देंगे. तो मैंने देखा कि दरियाओं के साथ साथ जो टरबाइन लगे हैं वहां बिजली बन रही है और जबरदस्त
کام ہو رہا ہے. تو یہ بڑا اچھا کیا کہ آج آپ نے لوگوں کو کے الیکٹرک کے حوالے سے بجلی کے بارے میں بتایا. اب عام سامعین سے ہماری درخواست ہے کہ بجلی کو چوری نہیں کرنا چاہیے. چوری ویسی بری چیز ہے, اور جو بھی بجلی کو احتیاط سے استعمال کریں. میں نے دیکھا اسپتالوں میں ادھر ادھر لوگ جاتے ہیں, بجلی سوئچ آن کر دیتے ہیں, پنکھا چل رہا ہے, اے سی چل رہا ہے, ٹی وی چل رہا ہے. اتنے غیر ذمہ دار ہیں بجلی کے معاملے میں. یہ قومی دولت ہے, اس کو اس طرح سے نقصان اس کا نہیں کرنا چاہیے, بہت زیادتی ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ اے سی کو 26 ڈگری پہ چلائیں تاکہ اس سے بالکل آپٹیمم بجلی کا خرچ ہوتا ہے. یہ بڑی اچھی بات آپ نے بتائی, اور اس کے ساتھ ہی ہمارا وقفے کا وقت آ گیا ہے. تو حاضر ہوتے ہیں دوبارہ وقفے کے بعد علم و آگہی کا سفر لے کے. علم و آگہی کے سفر کے ساتھ ہم دوبارہ حاضر ہیں ریڈیو FM 105 پر. اور اب ہم سمن ایک عجیب و غریب بات کی طرف آپ کی توجہ دلاتے ہیں. آپ کو یاد ہے کہ ہم نے کیلنڈر کی تاریخ بتائی تھی, اور کیلنڈر کی تاریخ میں ہم نے موٹی موٹی 2-3 باتیں بتا دی تھیں. تو ہمارے کچھ سامعین کچھ زیادہ ہی ذہین ہیں. انہوں نے ہمیں خط لکھا کہ بھائی آپ نے 2-3 کیلنڈر کی بات کی, آپ کو پتا دنیا میں کتنے کیلنڈر ہیں؟ تو سچی بات ہے کہ مجھے تو نہیں پتا تھا. تو میں نے جب سمن سے پوچھا تو سمن مسکرائی اور انہوں نے بولا کہ نہیں, بہت سارے کیلنڈر ہیں. تو میں نے بولا کہ سمن ایسا کریں کہ اگلے پروگرام میں ہمیں بتائیں کیلنڈر کیا ہیں, کتنے قسم کے کیلنڈر ہیں, اور ان کی کیا افادیت ہے, کیا ان کی اہمیت ہے. تو یہ آپ کے حوالے. بہت شکریہ ڈاکٹر شیشا. سب سے پہلے تو میں آپ سے یہ پوچھنا چاہوں گی, آپ کو پتا ہے کیلنڈر کو اردو میں کیا کہتے ہیں؟ نہیں, مجھے نہیں پتا کیلنڈر کیا کہتے ہیں. بہت ڈھونڈنے کے بعد مجھے ملا ہے, اس کو کہتے ہیں ہجری تقویم. ہجری تقویم. جی اچھا ٹھیک ہے بھائی, چلو آج ہماری تعلیم میں کچھ اضافہ ہوا. اور اگر ہم لونر کیلنڈر یعنی چاند والے کیلنڈر کی بات کریں, اس کو کہتے ہیں قمری تقویم. گڈ. تو یہ بیسکلی کیلنڈر ہم سب کو پتا ہے کیا ہوتا ہے. وہ ایک ایسا نظام ہے جو ہمیں بتاتا ہے کہ کون سا دن چل رہا ہے, کون سا ہفتہ چل رہا ہے, کون سا مہینہ چل رہا ہے, کون سا سال چل رہا ہے. سمن ابھی ہمارے پاس جو چل رہا ہوتا ہے ہجری چل رہا ہوتا ہے, قمری چل رہا ہوتا ہے, جو ہم لوگ بات کر رہے ہوتے ہیں. جو اسلامک ہے وہ تو لونر ہے, وہ چل رہا ہوتا ہے چاند کے حساب سے. قمری چل رہا ہوتا ہے. اور جو ہمارا انگریزی کا کیلنڈر ہے جس کو ہم گریگورین کیلنڈر کہتے ہیں, وہ لونر نہیں ہوتا ہے, وہ سولر ہوتا ہے. ٹھیک ہے, اور اس کی بڑی ڈیٹیل میں ہم ابھی جائیں گے. سولر مطلب شمسی, یا شمسی, بالکل, جو سورج کے گرد گھومنے سے بنتا ہے. اچھا, تو اگر ہم کیلنڈر کی بات کریں تو سب سے پہلا کیلنڈر جو ہمیں لگتا ہے کہ بنا ہوگا وہ تھا اسٹون ایج میں 12,000 سال پہلے. 12,000. جی بالکل ٹھیک ہے, 12,000 سال پہلے تھا. اور یہی حساب تھا کہ دن کس طرح سے ہو اور مہینہ کس طرح سے ہو. لیکن جو پہلے زمانے کے کیلنڈرز تھے نا, ان کو نہیں فکر تھی کہ مہینہ اور کتنا بڑا ہے, ہفتہ کتنا بڑا ہے, ویکینڈ, اس کا تو کوئی کانسیپٹ نہیں تھا. ان لوگ کے جو کیلنڈر ہوتے تھے وہ ڈپینڈ کرتے تھے موسم پہ. اور یہ کاشت کا موسم ہے یا بیج بونے کا موسم ہے, تو جو فارمنگ کے حساب سے ان کا کیلنڈر بنتا تھا کہ ہارویسٹ سیزن ہے یا کون سا سیزن ہے. تو جو شروع کے کیلنڈرز تھے وہ اس طرح سے بنتے تھے. جو سب سے پہلا کیلنڈر جس کا ہمیں پتا ہے جو ہسٹری میں ملا ہے وہ تھا سومیرین کیلنڈر, جس کو بیبلونین کیلنڈر بھی کہتے ہیں, اور وہ لونر کیلنڈر تھا, یعنی وہ قمری ایک. یہ جو کیلنڈر بنا یہ سیریا کے میسوپوٹیمیا کا جو علاقہ ہے وہاں بنا. اور ڈاکٹر شیشا, آپ کو پتا ہے ابھی دنیا میں کتنے کیلنڈر ہیں؟ میں پھر اپنی جہالت کا اعتراف کرتا ہوں. مجھے نہیں پتا کتنے کیلنڈر ہیں, مجھے یقین ہے بہت سارے ہوں گے, اور مجھے نہیں پتا ہے, جس کا مجھے بہت افسوس ہے, مجھے پتا ہونا چاہیے تھا. لیکن ہم گیس لگا سکتے ہیں ہزاروں میں. نہیں, 86 کیلنڈر ہیں. 86 الگ الگ کیلنڈر ہیں جو یوز ہوتے ہیں, جو جس کا ہمیں پتا ہے. اور بھی بہت سے لوگ ہوں گے جو کیلنڈر رکھتے ہوں گے لیکن ہمیں ان کا پتا نہیں ہے. بالکل استعمال میں ہے یہ کیلنڈر. ہاں جی, کہیں نہ کہیں استعمال ہوتے ہیں. باقی کافی ہیں جو اب استعمال میں نہیں رہے, اور اس میں وہ کیلنڈر بھی ہیں جو اب استعمال میں نہیں رہے لیکن کہیں نہ کہیں ابھی بھی وہ استعمال ہو رہے ہیں, اور اس کی ہم تھوڑی سی بات کریں گے. تو ہم ہر کیلنڈر میں 365 ڈیز ہوتے ہیں؟ ایسا نہیں ہے, نہیں ایسا بالکل نہیں ہے. جو ہم پہلے کیلنڈر کی بات کریں گے وہ رومن کیلنڈر ہے, اور وہ ہے 304 دن کا. اور یہ شروع ہوا تھا قبل مسیح, کافی سال پہلے, اور 45 BC میں, یعنی حضرت عیسیٰ کی پیدائش سے 45 سال پہلے یہ ختم ہو کے جولین کیلنڈر بن گیا تھا. اچھا, جو رومن کیلنڈر کی خاص بات یہ تھی کہ وہ شروع ہوتا تھا مارچ سے, وہ جنوری سے نہیں شروع ہوتا تھا, وہ مارچ سے شروع ہوتا تھا, اور آخر میں ہوتے تھے جنوری فیبruary, جس کا نام ہوتا تھا آئرینیس.
اور فیبروریس. یہ بہت اچھا کیا ان لوگوں نے, کیونکہ مارچ تو میرا مہینہ ہے, تو میرے مہینے سے شروع کیا انہوں نے. دیٹس ویری گڈ. لیکن پھر اس کو تبدیل کر دیا گیا. اچھا, تو ان سب کے میں نام بھی لکھ کے لائی ہوں, اس لیے کہ بہت الگ طرح کے نام تھے ان مہینوں کے. ضرور بتائیں. تو پہلا تو مارچ سے شروع ہوتا تھا, جس کو مارشیس کہتے تھے. اس کے بعد اپریلس, پھر میئس, پھر کوئنٹلس جو آگے جا کے جولائی بن گیا تھا, پھر سیکسٹلس جو آگے جا کے اگست بن گیا تھا, پھر ستمبر, اکتوبر, نومبر, دسمبر ویسے ہی تھے, پھر آیوریس اور فیبروریس تھا, اور ایک اور مہینہ تھا جس کا نام تھا انٹرکلیرس. اور انٹرکلیرس کا مقصد یہ تھا کہ ڈاکٹر شیشا آپ کو تو پتہ ہی ہوگا لیپ ایئر کیا ہوتا ہے. لیپ ایئر وہ ایک سال ہوتا ہے, ہر 4 سال بعد آتا ہے, جب ہم فروری میں ایک دن بڑھا دیتے ہیں اور 28 کے بجائے 29 ڈیز کرتے ہیں. تو یہ تو کیلنڈری 304 ڈیز کا تھا. تو ان کا ایک پورا مہینہ آتا تھا کہ کبھی کبھی, ہر سال نہیں, کچھ سالوں کے بعد جب ایک نیا مہینہ ہوتا تھا, اس میں تقریباً کبھی 23 ڈیز ہوتے تھے, کبھی 22 ڈیز ہوتے تھے, تاکہ سولر کیلنڈر اپنی جگہ پہ رہے. اور اگر سولر کیلنڈر اپنی جگہ پہ نہیں رہتا ہے تو کیا ہوتا ہے آپ کو پتا ہے؟ نہیں, مجھے کوئی آئیڈیا نہیں ہے. اگر نہ رہے تو, اگر سولر کیلنڈر اپنی جگہ پہ نہیں رہے گا تو پھر ہر منتھ میں موسم تبدیل ہونا شروع ہو جائے گا. جیسے کہ اگر ہم لوگ اپنا اسلامک کیلنڈر دیکھیں تو رمضان ہر 32 ایئرز پہ واپس اس جگہ پہ آئے گا, اور ہر 10 دن ہم لوز کرتے جاتے ہیں. تو اس کا مطلب رمضان گرمی میں بھی آ سکتا ہے, اسپرنگ میں بھی آ سکتا ہے, سردی میں بھی آ سکتا ہے, خزاں میں بھی آ سکتا ہے. تو اگر انٹرکلس کا مہینہ نہیں ہوتا تو یہ ہوتا. لیکن وہ یہ چاہتے تھے کہ ہر چیز اپنی جگہ پہ رہے, تو ہم ہر تھوڑے سالوں بعد کچھ ایکسٹرا دن دے دیں گے تاکہ چیزیں اپنی جگہ پہ موجود رہیں. تو یہ ان کا انٹرکلیرس کا مہینہ تھا. اچھا, اس کے بعد یہ ہوا کہ جولیس سیزر صاحب کا تو آپ نے سنا ہوگا, انہوں نے 45 BC میں چیزیں بدل دی اور انہوں نے ایک نیا کیلنڈر بنایا جس کا نام تھا جولین کیلنڈر, اور بہت سالوں تک وہ اسی طرح سے چلتا رہا, جس میں 12 مہینے ہوئے. انٹرکلیرس کو ختم کر دیا گیا, اور جس طرح سے ہمارا ہوتا ہے کہ ہر 4 سال کے بعد ایک لیپ ڈے آتا ہے, وہ لیپ ڈے آنے لگا فروری میں 29. اور انہوں نے دوسرا کام یہ کیا کہ جنوری سے سٹارٹ کرنا شروع کر دیا. تو یہ اس طرح سے چلتا رہا, اور اس کیلنڈر میں 365.25 ڈیز ہوتے تھے. اچھا, ہاں, اور میں 365.25 اس لیے بول رہی ہوں کیونکہ اب جو کیلنڈر ہے ہمارا گریگورین کیلنڈر, وہ 365.25 ڈیز کا نہیں ہے. اوہو, اب کتنے دن کا؟ اب آپ کو پتا ہے ڈاکٹر سدرا 365 ڈیز نہیں, اب ہے وہ 365.2425 ڈیز, یعنی 365.2425. اور اس کی میں نے اس کو بہت مشکل سے سمجھا, اور کیونکہ میں نے سمجھا ہے تو میں آپ لوگ کو سمجھانے کی کوشش ضرور کروں گی. تو جو جولیس سیزر نے کیلنڈر بنایا تھا وہ تھوڑا سا بڑا تھا, لیکن اصل میں جو کیلنڈر ہوتا کیا ہے بیسکلی, وہ ٹائم جو زمین لیتی ہے سورج کی گردش کرنے کے لیے, اور جولیس سیزر کا کہنا تھا کہ 365.25 ڈیز میں وہ گردش کرتی ہے, حالانکہ اسے تھوڑے سے کم عرصے میں کرتی ہے. اب مسئلہ یہ ہے, اور کسی کو یہ بہت چھوٹا سا مسئلہ لگے گا, لیکن ہر 4 سینچریز میں, یعنی ہر 400 سال پہ جو جولین کیلنڈر ہے وہ 3 دن ایکسٹرا بتاتا ہے. اور یہ 3 دن ایکسٹرا کا حساب کتاب رکھنے کے لیے یہ کیا گیا؟ بڑا پیچیدہ مسئلہ ہے, بہت پیچیدہ مسئلہ. ہاں, بہت پیچیدہ مسئلہ ہے کہ کوئی انسان 4 صدی تو نہیں رہ سکتا نا, تو ایک انسان کی لائف ٹائم میں اس میں نہیں فرق پڑے گا. لیکن کیونکہ ہمیں آگے کی سوچنی ہے, تو اس لیے ہر 4 سینچریز پہ 3 ڈیز کا ڈفرنس پڑتا ہے. تو اس لیے 1582 میں 1582 میں پوپ گریگری دی 8 تھے, انہوں نے جولین کیلنڈر کو تبدیل کر کے گریگورین کیلنڈر بنا دیا, اور اس میں یہ تبدیلی آئی, اور باقی چیزیں بالکل سیم رہی. اچھا, ایک مزے کی بات جو میں نے پہلے پڑھی تھی جو میں بتانا بھول گئی رومن کیلنڈر کی, جیسے ہمارے مہینے ہوتے ہیں نا 30 اور 31 دن کے, ان کے 29 اور 31 دن کے ہوتے تھے مہینے, تو اس کو بھی انہوں نے 30 اور 31 کیا تھا, یہ میں بتانا بھول گئی تھی. فروری میں کتنا ہوتا تھا تب؟ اس میں وہ اوپر نیچے, جنوری اور فیبruary کو بہت انہوں نے ایزی لوز لیا ہوا تھا. ہمیشہ سے فروری کو انہوں نے نہیں لیا تھا, کیونکہ تب بھی اس میں اب ہم 28 دن ہو گئے ہیں, لیکن پہلے اس میں بھی 29 دن ہوتے تھے, تو ہمیشہ باقی سب سے کم الگ رہتا تھا. یہ کس حساب سے 30 اور یہ کس حساب سے ہوتا ہے؟ لائک ویسے تو دیکھا جائے کہ چاند کے اوپر سورج گھوم رہا ہوتا ہے تو اس لیے ہوتا ہے.
نہیں زمین کے اراؤنڈ سورج گھوم رہا ہوتا ہے نا, تو یہ مہینے کا کیا زمین کے اراؤنڈ چاند گھوم رہا ہوتا ہے. اچھا, کانسیپٹ کیا ہے 30 دنوں کا؟ یہ تو نہیں سمجھ میں آیا تھا کہ یہ کیا کانسیپٹ ہے, مگر میرے خیال میں اس کو پورا کرنے کے لیے کہ پورے وقت کو پورا کرنے کے لیے, اس پورے وقت کو پورا کرنے کے لیے دن بنایا گیا, دنوں کو مہینوں میں کنورٹ کیا گیا, اور مہینہ اس طرح سے ایڈجسٹ کیا گیا کہ یہ جو پورا چاند اور سورج کے گھومنے کا چکر ہے, یہ اس میں سیزن اپنی جگہ پہ رہیں, موسم اپنی جگہ پہ رہیں, اور سال کا شمار ہوتا رہے. اسی لیے جو عیسوی کہلاتا ہے اس طرح سے ہوتا ہے. اب ٹائم ذرا کم ہے, سمجھ یہ بتائیں کہ, اور میں نے سنا کہ ایرانی جو کیلنڈر ہے وہ سب سے صحیح کیلنڈر ہے. جی بالکل, ایک پرشین کیلنڈر ہے, اس کو کہتے ہیں کہ وہ سب سے ایکوریٹ ہے, یعنی جو بالکل صحیح کیلنڈر ہے نا, جو سب سے زیادہ صحیح کیلنڈر ہے دنیا میں آج کل, وہ ایران میں ہے, اور وہ ایران اور افغانستان میں آج بھی استعمال ہوتا ہے. اور یہ ہندوستان کا بھی کوئی کیلنڈر ہوگا؟ جی, ہندوستان کا اپنا ایک کیلنڈر ہے, اور وہ ان کے زوڈیاک سائنس کے اوپر ہوتا ہے کہ وہ لوگ اپنی چیزیں نکالتے ہیں. اور اس جو ہندوستانی کیلنڈر ہے اور جو چائنیز کیلنڈر ہے, ان دونوں کی یہ خاصیت ہے کہ اس میں کچھ خاص دن ہوتے ہیں جو وہ مانتے ہیں کہ اچھے یا بہتر دن ہوتے ہیں, تو وہ اپنے شادیوں کی تاریخیں, نئے بزنس سٹارٹ کرنے کی تاریخیں, لوگوں کی اور بھی بہت ساری اس طرح کی جو تاریخیں ہوتی ہیں, وہ اس حساب سے کیلنڈر دیکھ کے رکھتے ہیں. یہ جو میں اخبار میں پڑھتا ہوں اکثر کہ چین کا نیا سال آ گیا, یہ شیر کا سال ہے, یہ مچھر کا سال ہے, اور یہ کیا نام کا مینڈک کا سال ہے. یہ کیا حساب ہے؟ میں نے دیکھا ہے, میں نے پڑھا ہے کہ کون سے ہوتا ہے. ایک ریٹ ہوتا ہے یعنی چوہا, ڈریگن کا سال ہوتا ہے, بندر کا سال ہوتا ہے, روسٹر کا, گھوڑے کا, ٹائیگر کا, اور ریبٹ کا. سمن ہمارا سال کب آئے گا؟ ہمارا سال آ گیا ہے. دمبے کا بھی سال ہوتا ہے نا, یا شیپ اور بکری کا بھی ہوتا ہے. وہ مجھے ملا نہیں, مگر ہوگا, آئی ایم شیور آپ صحیح کہہ رہی ہوں گی. تو ہاں, ان لوگ کے جو سال ہوتے ہیں وہ ریپرزینٹ کرتے ہیں ڈفرینٹ زوڈیاک سائنس, تو اس کے حساب سے ہوتے ہیں. اور ہر زوڈیاک سائن کی اپنی ایک خصوصیت ہوتی ہے. جیسے ریبٹ کو کہتے ہیں وہ فاسٹ موونگ ہے, تو تیزی سے نکل جائے گا. جی, تیزی سے ہوتا ہے. تو سب سے کاہل سال کون سا ہے؟ شاید ٹرٹل کا ہوتا ہوں, پتہ نہیں. تو یہ چائنیز کیلنڈر ہے. اور جو چائنیز فیسٹیولز ہوتے ہیں, جو چائنیز نیو ایئر ہوتا ہے جیسے کہ آپ نے کہا, اور چائنیز لینٹرن فیسٹیول جو ہوتا ہے, وہ ان کے اسی حساب سے چلتا ہے. لیکن چائنا میں باقی جو چیزیں چلتی ہیں وہ گریگورین کیلنڈر کے حساب سے چلتی ہیں. اچھا, ایک اور کیلنڈر بہت پرانا کیلنڈر ہے, وہ ہے ماین کیلنڈر, جو ان تہذیبوں کا تھا, ان سوسائٹیز کا تھا جو ساؤتھ امریکہ میں بہت سال پہلے رہتی تھی, میکسیکو اور وینیزویلا اور برازیل اور اس طرح کی. میں سامعین کو بتا دوں, جس طرح سے مصر کے بارے میں ہے نا کہ ان کا قدیم مصر کی تہذیب, اس طرح سے ساؤتھ امریکہ میں قدیم مایا تہذیب ہے. وہاں پر آپ کو سن کر حیرت ہوگی کہ وہاں پر اہرام مصر جیسے عمارتیں بنی ہوئی ہیں, وہاں پر ہزاروں سال پرانی کلچرل چیزیں موجود ہیں. اچھا, ہاں بالکل. تو وہاں مجھے تو بہت شوق ہے جانے کا, ڈاکٹر شیرشاہ, ساؤتھ امریکہ وزٹ کرنے کا. بس یہ پروگرام ختم کر کے چلتے ہیں. کاش. تو خیر, تو ایک مائن کیلنڈر ہے, اور اس کو میں نے سمجھنے کی کوشش کی, لیکن وہ اتنا کمپلیکیٹڈ تھا کہ وہ مجھے بھی نہیں سمجھ میں آیا, تو آگے سمجھانا بہت مشکل ہے. لیکن یہ سمجھ لیں کہ ایک اور ہے جو ان کے سالوں کی لینتھس الگ ہوتی ہیں, ان کے مہینے الگ ہوتے ہیں, ان کے ہفتوں کے سائز الگ ہوتے ہیں, وہ کسی اور حساب کتاب پہ چلتا ہے. وہی کیلنڈر نہیں ہے جس کا 2012 بالکل کہا تھا کہ آخری ہے, جس کی وجہ سے کہا تھا 2012 کے آخر میں دنیا ختم ہو رہی ہے. یہ وہی والا کیلنڈر ہے. جی ایما, لیکن یہ بات ثابت نہیں ہوئی ہے, دنیا تو چل رہی ہے, اور دنیا تو ایون کورونا کے بعد بھی چل رہی ہے. بالکل. اور ایک اور کیلنڈر جس کی میں بات کرنا چاہوں گی وہ ہے اسلامک کیلنڈر, جس کے حساب سے ہم چلتے ہیں. اور ہمارا جو یہ لونر کیلنڈر ہوتا ہے, یعنی یہ چاند دیکھنے سے شروع ہوتا ہے, اور جہاں پہ چاند ختم ہوتا ہے وہاں پہ یہ ختم ہو جاتا ہے. اور یہ ہے 354 ڈیز یا 355 ڈیز کا ہوتا ہے. اور اسی کی وجہ سے, جیسے میں پہلے کہہ رہی تھی کہ یہ جو گریگورین کیلنڈر ہے, اس سے یہ مختلف ہوتا ہے, اور یہ ہمیشہ 10 دن آلموسٹ لوز کرتے ہیں. تو اس وجہ سے ہر 32 ایئرز پہ اسی دن پہ وہی ڈیٹ واپس آتی ہے. یہ تو بہت اچھا بتایا آپ نے کیلنڈر کے بارے میں. آپ کچھ سدرا کہنا چاہتی ہیں؟ میں سمجھ پوچھوں گی کہ یہ جو ایکوریٹ کیلنڈر آپ بتا رہی تھی کہ ایران کا اس کو کیوں اتنا ایکوریٹ کہا جا رہا ہے؟ جیسے کہ دیکھیں, ہم لوگ کو ہمارا اتنا ایکوریٹ تو نہیں ہے نا کہ ہمیں ہر 4 سال پہ ایک لیپ ڈے لینا پڑتا ہے. تو ان کے کیلنڈر میں ایسا نہیں ہے, ان کا بالکل ایکوریٹ کیلنڈر ہے, ان کو کوئی لیپ اس کی ضرورت نہیں پڑتی ہے. مجھے یقین ہے کہ یہ کیلنڈر بہت پرانا ہوگا, جیسے یہ جو پارسی تہذیب ہے زرتشتیوں کی, اس زمانے کی وجہ سے چل رہا ہوگا. میرے خیال میں پھر وقفے کا وقت آ گیا ہے, اور اب ہم حاضر ہوتے ہیں وقفے کے فوراً بعد, اور بات کریں گے کچھ فیلوشپ پہ آئے ہوئے ڈاکٹروں سے جو دبئی سے آئے.
دوبارہ سے حاضر ہیں ہم علم و آگہی کا سفر لے کر ریڈیو FM 105 پر. آج ہمارے ساتھ دو مہمان ہیں جن کا تعلق دبئی سے ہے. یہ ہیں تو پاکستانی لیکن دبئی میں پیدا ہوئے, دبئی میں ساری تعلیم حاصل کی, دبئی میں ڈاکٹر بن گئے, دبئی میں ہی آبسٹرکس گائنیکالوجی یعنی امراض نسواں کے ماہر بھی ہو گئے, اور یہ پاکستان آئے ہیں کراچی میں کوئی گوٹ وومن ہسپتال میں 3 ہفتے کی فیلوشپ کرنے کے لیے. تو میں آپ کو ویلکم کرتا ہوں عائشہ اور زویا, بہت بہت شکریہ آپ لوگ آئے. تو عجیب بات یہ ہوئی کہ آج ہمارے ساتھ جو سدرا بیٹھی ہیں, جیسے ہی آئے یہ لوگ اسی ہفتے سدرا ان کو لے کے چلے گئے کیٹی بندر. کیٹی بندر سامعین ایک چھوٹا سا شہر ہے کراچی سے باہر, وہاں پہ ایک چھوٹا سا اسپتال ہے جو ہم لوگ چلا رہے ہیں. تو عائشہ یہ بتائیں کیٹی بندر میں آپ کا تجربہ کیسا رہا؟ سر فرسٹ آف آل ہمیں اس اپرچونٹی کے لیے بہت بہت شکریہ کہ ہمیں آپ نے یہ وزٹ کرایا. ہم اس پروگرام کے تحت وہاں پہ گئے, ڈاکٹر سدرا نے ہمیں گائیڈ کیا, ہم وہاں پہ ہاسپٹل دکھایا اور ہمیں سارا سمجھایا کہ یہاں پہ کچھ بھی نہیں تھا, یہ سارا ہاسپٹل بنایا گیا ہے اور اسپیشلی میڈیکل فیسلٹیز کو اویلیبل کیا ہے ان خواتین کے لیے جو اپروچ نہیں کر سکتی فار بہت سارے ریزنز کی وجہ سے, کچھ فیملی پریشر کی وجہ سے, کچھ شرمندگی کی وجہ سے, کچھ ایسی پرابلمز ڈسکس نہیں کرنا چاہتی تھیں. نہیں, میں آپ کو بتاؤں کہ یہ جو سندھ گورنمنٹ نے یہ اسپتال بنایا اور اس علاقے میں عورتوں کے بہت بڑے اسپتال کی ضرورت ہے. یہ چھوٹی سی فیسلٹی ہے اور وہاں پر سدرا نے کام کیا ہے, مستقل کام کر رہی بڑی حوصلے اور بہادری کے ساتھ, کیونکہ بہت سے لا اینڈ آرڈر کے مسائل بھی ہیں اور جو جنرلی صورتحال ہے کہ لڑکیوں کی وہاں پر اتنی عزت نہیں ہے جتنی ہونی چاہیے, اور ایسے حالات میں کام کرنا. تو وہاں بہت اچھا آپ کا آبزرویشن ہے کہ سندھ گورنمنٹ نے بڑا اچھا کام کیا ہے, وہاں پہ یہ اسپتال چل رہا ہے. وہاں پہ بہت ایمرجنسی آبسٹیکل کیئر سب جی بالکل ایمرجنسی پرووائڈ کی, OT روم ریڈی کیا گیا وتھ پراپر فیسلٹیز کے ساتھ. ڈلیوری روم بھی آپریشن میں شامل ہوئے, میں نے سنا کہ آپ نے بھی ایک آپریشن کر ڈالا. جی وہاں پہ ہم نے بھی ایک سرجری کی تھی. پیشنٹ زندہ ہے الحمدللہ, پیشنٹ بالکل زندہ ہمارے سامنے, اللہ کا شکر ہے. نیکسٹ ڈے شی واز واکنگ, اللہ کا شکر ہے الحمدللہ. تو ہم نے اس سیٹ اپ کے اندر پیشنٹ کا پری آف اسسمنٹ دیکھا کہ سارا کچھ ریڈی کیا گیا, OT کی پریپریشن کیسے کی گئی, انسٹرومنٹ کی اسٹیریلائزیشن کیسا, پروسیجر کس طرح ہوا, ان کی پوسٹ آپ کیئر جو سب سے زیادہ ضروری تھی کہ ان کی پوسٹ آپ کیئر بہت اچھے طریقے سے کی گئی. تو ہم نے ان کو آبزرو بھی کیا وہاں پہ, اس حساب سے مجھے یقین ہے کہ وہاں کے جو اسٹاف ہے اس نے آپ سے بھی بہت سی باتیں سیکھی ہوں گی. ہمارے اسٹاف سے ہم نے بہت ساری چیزیں ڈسکس بھی کی تھی. مڈ وائف ہیں بہت ساری, انہوں نے سیکھا ہوگا. ہمارے وہاں پہ بہت ساری مڈ وائفس ہیں. پھر ہمیں وہاں بھی پتہ چلا کہ ابھی بھی کافی ساری خواتین ہیں جو ہاسپٹل اپروچ نہیں کرتی فار ڈیلیوریز. تو یہ کچھ چیزیں ہمارے لیے ذرا نیا ایکسپیرینس تھا جو ہمیں وہاں جا کے پتہ چلا. کہ آپ کو پتا ہوگا کہ یہ جو ان کو جو دائیاں ڈلیور کرتی ہیں, مڈ وائف ڈلیور کرتی ہیں, ہمارے کچھ دوست ہیں دبئی میں, انہوں نے ہمیں یہ سہولت مہیا کی ہے کہ وہاں کی مڈ وائف و دبئی کو ہم ڈلیوری کٹ دیں, اور وہ ڈلیوری کٹ ان کو ہم پہنچاتے ہیں, اور ڈلیوری کٹ میں سے صاف ستھری ہائیجینک ڈلیوری ہوتی ہے, جس کے لیے ہم بڑے شکر گزار ہیں. میں زویا آپ سے پوچھتا ہوں, آپ گئی تھی کنڈیارو. کنڈیارو ایک پرانا شہر ہے. کنڈیارو کی خاص بات یہ ہے کہ وہاں ایک بہت پرانی لائبریری ہے, آپ حیران ہو جائیں گے اس لائبریری کو دیکھ کر کے. وہاں پر اس اسپتال میں آپ کیمپ میں گئی تھی, تو آپ بتائیں آپ کا کیا تجربہ رہا اور کس قسم کے مریض تھے وہاں پر؟ میں کہوں گی یہ جیسے کہتے ہیں نا, فرسٹ آف آل ہم بہت آپ کے شکریہ کریں اور اپنے آپ کو لکی سمجھتے ہیں کہ ہمیں یہ ایکسپیرینس کرنے کو موقع ملا. اور 6 گھنٹے کا سفر تھا, بیچ میں جا رہے تھے, گانے لگے ہوئے تھے, اور وہ پورا ایکسپیرینس کرنا. پھر وہاں جب پہنچے راستے میں دال بھی کھائی آپ نے؟ جی ہاں, اور تندور کی روٹی بھی کھائی گرما گرم, ہم لوگوں نے بیٹھ کے کھایا, گرم گرم چائے بھی پی چارپائی کے اوپر. جی بالکل, جو آپ کو دبئی میں نہیں ملتا ہوگا. بالکل بھی نہیں. اور پھر مریض دیکھے آپ نے؟ جی, تو وہاں پر ہم نے 48 مریضوں کا آپریشن کیا. وہاں پہ 48 مریضوں کا آپریشن کیا, اور زیادہ تر جو خواتین تھی وہ ان کو دیکھ کے مجھے میری امی اور میری نانی یاد آ رہی تھی, اور ان سے کمیونیکیشن میرا اتنا خاص ہونا نہیں تھا. میرے ویسی اردو کافی ٹوٹی پھوٹی ہوئی ہے, پھر میں تھوڑی پنجابی بیچ میں مار رہی تھی, اور وہ سندھی بول رہی تھی, لیکن کسی طرح سمجھ میں کمیونیکیٹ کر لیا. اور مگر آپ نے دیکھا کہ ہمارے ملک کے لوگ جو ہیں مریض کتنے شکر گزار ہوتے ہیں. ایک ان کا آپریشن کرتے ہیں, آپ کا ہاتھ چومتے ہیں, آپ کو سمجھتے ہیں کہ مسیحا ہیں. تو ڈاکٹروں کو ایسے ہی ہونا چاہیے, ڈاکٹروں کو ایسے ہی مریضوں کے لیے کام کرنا چاہیے کہ مریض ان کو ہمیشہ یاد رکھیں. بالکل, ان کو دیکھ کے اور ان کی خاطرداری کر کے جو وہ فیلنگ اور جو میموریز میں لے کر جا رہی ہوں, واقعی وہ یاد دلا دی کہ ہم اس پروفیشن میں کیوں آتے ہیں. جو ہم جیسے کہتے ہیں نا, اتنی اسٹرگل اور اتنی ہارڈ ورک, اٹس آل ورتھ اٹ ان دی اینڈ. ان کا ایک مسکرانا, ان کا ایک ہاتھ چومنا, اور ہر مریض احسان مند ہوتا ہے آپ کا. بہت احسان مند, اور مطلب ان کو وہ فیسلٹیز پہنچائی جا رہی ہیں جو ان تک وہ ویسے شاید نارملی اپنے آپ کو اس سیٹ اپ پہ لا کے افورڈ ہی نہ کر سکیں کسی بھی. یہ سارے مریض جو تھے آئے تھے وہاں پر, یہ کسان عورتیں تھیں, جی, یہ کھیتوں میں کام کرنے والی عورتیں تھیں,
یہ غریب عورتیں تھیں، اور اس اسپتال میں ہر سال یہ ہم لوگ کیمپ لگاتے ہیں اور ان مریضوں کو بالکل مفت علاج کیا جاتا ہے. یہی ایک مرض کا اگر بڑے اسپتال میں کوئی آپریشن ہو تو 2-3 لاکھ روپے خرچہ ہوگا. نہیں ایگزیکٹلی، کیونکہ جس طرح ٹینٹ سیٹ اپ کر کے ان کو ایک بیڈ الاٹ کیا جا رہا تھا، وہاں پہ چارپائیوں پہ ان کی پراپر ہر مریض کو سیپریٹ کیا جا رہا تھا، ان کی فائلز ان کے ہاتھ میں دی جا رہی تھی، جس میں سب ان کی لیبس وغیرہ سب ریڈی تھی، اور جتنی کوئک سروس تھی سب لوگوں کی. او ٹی ٹیبل ارینج کر دی، ٹیبل لگا کے او ٹی ٹیبل، لائٹ لگا کے لائٹ ریڈی کر دی، پروسیجرز کر لے کے بس ہنگامی حالات میں جنگ کی صورتحال، چھوٹی سی ٹارچ لائٹ چل رہی ہے، آپ چلے اور سرجریز کریں، جس طرح ہو سکے فیسیلیٹیٹ کرنے کو وہ لوگ ریڈی تھے کہ آپ لوگ بس پروسیجر کر دیں کسی طریقے سے. صحیح بات. اور کچھ خواتین تو لگ رہا تھا کہ دے ور گوئنگ تھرو دس فرام اے ویری لانگ ٹائم، مطلب وہ بہت عرصے سے سفر کر رہی تھیں. اسپیشلی جو پرولیپس ہم کہتے ہیں اس کو لے کے چلنا وہ ڈیلی ایک تکلیف والی بات ہوتی ہے. تو وہ لگ رہا تھا پروگرام کے ذریعے جو لوگ یہ پروگرام سن رہے ہیں ان کو بتانا چاہتے ہیں کہ ایسی تمام خواتین جن کا پیشاب بہتا رہتا ہے کسی وجہ سے ڈلیوری کے بعد، یا ان کی بچہ‌دانی باہر آ جاتی ہے، اس کا علاج ممکن ہے، ان کو سفر کرنے کی ضرورت نہیں ہے اور اس کا مفت علاج ممکن ہے. تو کنڈیارو کا جو حسام اسپتال ہے یہاں پر جا کے اپنا نام لکھائیں. زیادہ مسئلہ ہے تو کراچی آ جائیں، کوئی گوٹ وومن اسپتال میں ان کا مفت میں آپریشن بھی ہو جائے گا اور مریض بھلا چنگا ہو جائے گا. اور کیا چاہیے. جی بالکل بالکل. اور اس میں ہمارے ساتھ کچھ مڈ وائف بھی گئی تھیں، ان کی بھی ٹریننگ ہوتی ہے، تربیت ہوتی ہے. اینستھیزیا والے لوگ، سب لوگ تھے موجود. آپ بتائیں یہ سندھ کی مہمانداری کے بارے میں کچھ بتائیں، اس کے بارے میں بات ہوگی. کیا خیال ہے، ہمیں بتانا چاہیے نا ان کو باہر سے آئے. وہ باقی جو آپ نے کہا نا کہ سفر کے دوران وہ ہر چیز کا جو خیال رکھتے ہیں، وہ ایگزیکٹلی وہی والی بات تھی. مطلب ہم او ٹی کے دوران ہمارا ایسا ایکسپیرینس تھا کہ ہم ایک کیس کر کے آتے تھے، کوئی نئی چیز تیار ہوتی تھی کہ سر آپ یہ لیجئے، ڈاکٹر صاحب آپ یہ لیجئے، ہائیڈریٹ ہو کے تھوڑی بہت انرجی لے کے واپس جاتے تھے اور پھر واپس آ کے ایک نیا. انہوں نے 3 meals a day جو ہم کہتے ہیں، دن میں 3 کھانے انہوں نے پورے کیے، چاہے پورا بفے تھا. جیسے ہم یہ عائشہ زویا کون سی نیو چیزیں آپ لوگوں نے ٹرائی کی جو کہ ویسے مجھے پتا ہے زویا جیسے کہتی تھی میں آئی ایم اے چکن پرسن لائک میں زیادہ، تو کیا انٹرسٹنگ کھایا آپ لوگوں نے اس کیمپ پہ؟ سب سے پہلے فش لی جو ریکویسٹ کی گئی تھی، ون آف آور کیمپ کے جو لیڈنگ ڈاکٹرز تھے وہ فش ہم نے لی وہاں پہ. ان کے فریش ڈاکٹر انگلینڈ سے آئے ہوئے تھے، ہر سال کیمپ کرنے کے لیے آتے ہیں. افتخار یوسف کے ہم بہت شکر گزار ہیں کہ اس سال بھی وہ آئے اور آ کر کے انہوں نے اس کیمپ میں حصہ لیا. تو ان کی ریکویسٹ نیکسٹ ٹائم آپ نے بھی چلنا ہے. آپ کیونکہ ڈاکٹر نہیں ہیں، آپ فزکس کی بندی ہیں اور فزکس تو آپ یہ بھی دیکھیں کہ یہ ڈاکٹر لوگ کیا کرتے ہیں. ضرور، میں نے بلکہ 4 دن گزارے تھے کوئی گوٹ. ہاں تم نے گزارے تھے، یس بالکل. ہاں صحیح. ہاں تو ہم بات کر رہے تھے فش ہم نے ایکسپیرینس کی تھی. ان کی گڑ والی کوئی روٹی تھی، اس کا نام مجھے پھر نکل گیا ہے، بسری. بسری، ہاں بسری گڑ والی بہت زبردست روٹی، بالکل وہ والی ہمیں ملی. پھر انہوں نے ہر دبا کے کھائی ہے، زبردست. اور پھر جو بھی ان کے سیزنل فروٹس تھے وہ بھی لا کے انہوں نے سرو کیا. ہمیں چپس بھی کھائے، سلانٹی کھائی وہاں پہ سلانٹی کھائی. پھر ان کی کچھ وہ میرے نام سے نکل گیا، ذہن سے نکل گیا تھا. آپ نے کبھی بھے کھایا؟ بھے خاص اسپیشل سبزی ہے جو بڑے طریقے سے پکائی جاتی ہے، مجھے تو بہت پسند ہے. لیکن کراچی کے لوگ محروم ہیں اس سبزی سے. کراچی کے باہر خوب ملتی ہے اور بڑی مزیدار ہوتی ہے، پکانے کا زبردست طریقہ ہوتا ہے. اور جو بہت شاکنگ بات تھی جب اینڈ آف دا ہم نے 4 بجے مطلب صبح 7 بجے سے لے کے گئے تھے، جو ہمارا میراتھن تھا، کنٹینیوسلی بھاگ رہے تھے، لگے ہوئے تھے، وہ انرجائز کر رہے تھے. بیچ میں پھر نائٹ کو کھانا بھی ہوا تھا، برا بس گھر جا کے ہم سوئیں گے، لیکن انہوں نے پورا انتظام کیا ہوا تھا. اور پھر سونے سے پہلے بھی ہمیں کھلایا گیا. 4 o'clock ارلی ان مارننگ ہم نے ڈنر کیا تھا اپنا ود دا فل فیسٹ ماشاء اللہ، فرام اسٹارٹرز، مین کورس پلس دا ڈیزرٹس. چلیں ان کی بڑی مہربانی ہے. اور ہمیں انہوں نے گفٹ دیے. انہوں نے ہمیں سندھی جو میں نے فرسٹ ٹائم دیکھے ہیں اجرک جو ہے ہینڈ کارو پراپر. اجرک کے بارے میں آپ کو خاص بات بتاؤں؟ جی بتائیے. جو نہیں پتا ہوگا، پتہ نہیں ہم آپ کو بتایا کہ نہیں. آپ موجوداڑو گئی ہیں؟ نہیں، میرا واقعہ. اچھا، اگر آپ موجوداڑو جائیں تو موجوداڑو کے میوزیم میں جائیں تو موجوداڑو کا پریسٹ ہے، اس کا بت ہے وہاں پر. اچھا جو پریسٹ تھا موجوداڑو تو پتہ ہے نا 5000 سال پہلے قبل مسیح کی تہذیب ہے. اور وہاں پر اگر آپ گھومیں، آپ لوگ ضرور موقع نکال کے کبھی جائیں. میں تو 2 دفعہ جا چکا ہوں، 2 دفعہ حیران ہوتا ہوں کہ 5000 سال پہلے اس شہر کو اتنا صاف ستھرا رکھا گیا تھا، آج کیوں نہیں رکھ سکتے ہیں. تو وہاں جو پریسٹ ہے، جو پریسٹ چادر پہنا ہوا ہے، اس چادر پہ جو کام کیا ہوا ہے وہی ایگزیکٹ کام آپ کے اجرک پہ ہوا ہے. تو یہ کوئی نئی 2 سال پرانی چیز نہیں ہے. یہ جو ہے بہت 5000 سال پہلے سندھ میں یہ چیز چھاپ کر کے بنائی جاتی تھی اور وہ ایک بڑا اعزاز ہوتا تھا. یہ اچھی بات ہے کہ ہم اپنے سارے مہمانوں کو جو بھی آتا ہے ہم ان کو اجرک پیش کرتے ہیں. یہ بہت اچھا، مجھے بڑا اچھا لگتا ہے. میرے پاس بے شمار اجرک جمع ہو جاتے ہیں ہر سال. پھر میں کبھی باہر جاتا ہوں تو گورے لوگوں کو
बांटता हूँ मेहमानों को, भाई ये अजरक है हमारा, और सब बहुत पसंद करते हैं इसको। जो प्रिंटिंग है, उसका जो डिजाइन है, उसका जो कलर मैचिंग है, जबरदस्त है। उसके अलावा जो सिंधी ख्वातीन बनाती हैं रली, वो एक अजीब रली मैं उसको देख के मैं काफी खुद एडमायर कर रही थी, मैं कहती मुझे ये एक लेकर जानी है वापस। तो आपको मिल भी गई, और आप खुद तो नहीं बना सकती, ट्रेनिंग लेनी पड़ेगी इस तरह से। सर मुझे रली बनाने आती है ना, मुझे यकीन था कि आपको आती होगी। तो हाथ का काम है जी, और बहुत अच्छा काम करते हैं। हमारे सिंध में इस तरह की बहुत सारी चीजें हैं, लेकिन बदकिस्मती से इसको फैलाने का इतना अच्छा इंतजाम नहीं। और डॉक्टर शेषा, मुझे नहीं पता आपका हाला जाना हुआ है कि नहीं, वहाँ पे तो बहुत, एक तो चुनरी बहुत ज्यादा मिलती है और पॉटरी का काम बहुत ज्यादा होता है। जो बर्तन होते हैं उस पे बहुत यूनिक तरह के रंग किया जाता है, उनको पेंट किया जाता है, फिर वहाँ पे मिलता है वो बहुत। मुझे नहीं पता आप गए हैं कि नहीं। मैं कई दफा हाला गया हूँ, और हाला टाइल्स तो आपको पता मशहूर ही है। और आप जब क्लिफ्टन के पुल जाते हैं, अभी हम जाएंगे क्लिफ्टन, आपको दिखा देंगे हाला टाइल्स क्लिफ्टन के पुल पे लगे हुए हैं। ये बहुत पुराने टाइल्स होते हैं। हाला जो है ना वो मशहूर है अपने हैंडीक्राफ्ट्स के लिए, कि वो अपने हाथों से बहुत अच्छी चीजें बना देते थे। कोई भी यूजलेस चीज लगती है उनको बहुत खूबसूरत बना देते हैं। तो हाला हैंडीक्राफ्ट्स के वैसे ही मशहूर है वो जगह। और इवन ये जो चादरें हमें मिली थी, अच्छा सिंध में ये है कि अब अगर किसी को भी अपनी बेटी बनाओ ना, तो उसको बस सिर्फ चादर दे दो जो हमें दी हुई है ना, उसमें काम हुआ हुआ है, ये कल्चरल है। अच्छा। जैसे हमारे सिंधी घरों में जब भी कोई आता है तो उसको चादर देने होते, रिगार्डलेस आप कैसे हैं क्या हैं, लेकिन कोई चादर दे देते, मतलब उसको इज्जत दे दी। तो यही जो है हम सबको उन्होंने जो चादरें दी हैं, अच्छा, वो एज अ टोकन ऑफ इज्जत के तौर पे, टोकन ऑफ इज्जत है, अच्छा। एज अ टोकन ऑफ नियाणी जो कहते हैं, नियाणी का जो टर्म आता है वो लड़कियों के लिए स्पेशल होता है। ये सारी अच्छी बातें हैं। जब लेकिन एक तकलीफ बात जो है वो ये है कि हमारे इंटीरियर सिंध में लड़कियों के स्कूल जो है ना वो फंक्शनल नहीं है। अच्छा। हम ये चाहते हैं सारे लोग कि सिंध में हर तरफ, हर शहर में, कराची, लड़काना, ये वो, हर जगह जहां भी लड़कियों के स्कूल हैं वहां पर तहफ्फुज़ फराहम किया जाए, लड़कियों को तालीम दी जाए, लड़कियों को एम्पावर किया जाए, इस काबिल किया जाए कि वो आंख उठा के बात कर सकें, अपनी जिंदगी के बारे में फैसला कर सकें। वो फिजिक्स पढ़ना चाहती हैं, फिजिक्स पढ़ें, प्रोफेसर बनना चाहती हैं, प्रोफेसर बने, नासा में काम करना चाहती हैं, नासा में काम करें, डॉक्टर बन जाए, डॉक्टर बने। ये सहूलत आम लड़कियों को नहीं है। सिर्फ आप खुशकिस्मत लोग हैं, सिद्रा खुशकिस्मत हैं, सना ये समन खुशकिस्मत हैं, ये हमारी एमा खुशकिस्मत हैं कि ऐसे खानदानों में पैदा हुई जहां लड़कियों की तालीम को प्रमोट किया गया। ये सब मैंने हॉलैंड में जाकर के फिजिक्स पढ़ी है, आप लोग सब तालीम याफ्ता लोग हैं, लेकिन यही सहूलत सिंध की हर गरीब लड़की को मुहैया होना चाहिए कि वो तालीम हासिल करे, और तालीम हासिल करने के बाद वो ताकत हासिल करे कि दुनिया में खड़ी होकर बात कर सके। अनफॉर्चुनेटली बदकिस्मती से वक्त खत्म हो चुका है। आप सब लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। अगले हफ्ते हम दोबारा हाजिर होंगे इल्म आगाही का सफर लेकर, और बात करेंगे साइंस के बारे में। खुदा हाफिज।